الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی صحابہ دامن الابدان. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز کے بعد، جیسے ہی وحی کا آغاز، وحی کی شروعات مکے میں ہوئی، تو آپ نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا. پوری رات آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے تھے. جب بہت زیادہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بعد سورہ یاری، سورہ طٰہٰ، اس کو نازل فرمایا اور یہ ظاہر فرمایا گیا کہ آپ پر ہم نے قرآن جبریل کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. ما انزلنا علیک لتشقی. پھر اس کے بعد ہے ہم نے یہ تذکرے کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کی پند و نصیحت کے لیے اتارا. آپ اس کام میں لگ جائیں گے. جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے. جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ کا آنا شروع ہو گیا. اسی میں کچھ دنوں کے لیے جبریل علیہ السلام کا آنا موقوف ہو گیا، رک گئے، آپ کی آمد رک گئی، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. اچھا، آپ عبادت میں مشقت اس لیے بھی برداشت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ، قربت کا ذریعہ عبادتی ہے، اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، تمام قسموں میں سب سے زیادہ اگر قربت خدا بندی کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حتیٰ تبرما قدمہ ہو، اتنی کثرت سے نماز ادا فرماتے تھے کہ برم آ جاتا تھا. صحابہ، تابعین، اہل بیت، اولیاء کی سیرت دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے اسلاف ہمارے نماز کی کثرت کرتے تھے. اس آیت کے آخری جملے میں انہی چیزوں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ دو جملے بھی میں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. وَمَا نَتَنَزَّلُ کا پہلے مطلب ہم بیان کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی آمد کچھ دنوں کے لیے رکی، جیسا پیچھے سورہ کہف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ 15 دن یا 40 دن وہی رک گئی. اس کے بعد جبریل علیہ السلام جب آئے تو سرکار نے پوچھا کہاں رہے اتنے دنوں؟ خود سرکار فرماتے ہیں ابطأت علیہ، میرے اوپر رک گئی وہی، یا ابطأت حتیٰ ساذنی واشتقت الیک. جبرائیل جب آئے تو سرکار نے فرمایا میرے اوپر وحی رکی اور میں سوچنے لگا کہ ایسا
بدگمانی کا مطلب یہ نہیں کہ کیا بات ہے جبریل کا آنا کیوں بند ہو گیا. سرکار نے فرمایا میں تو مشتاق تھا، تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو جبریل بولے انی کنتو اشوقو، حضور میں بھی آپ کا مشتاق تھا، آپ کی خدمت میں آنے کا شوق میرے اندر بھی انگڑائی لے رہا تھا. ولیکنی عبد مامور، غور کریے، لیکن میں تو خدا کا مامور بندہ ہوں. اذا بعثت نزلت، جب بھیجا جاتا ہوں تو آ جاتا ہوں. وَإِذَا حُبِسْتُ احتسبت، اور جب روک دے جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں. میں از خود نہیں آتا ہوں حضور، جب بھیجا جاتا ہوں تو میں آ جاتا ہوں. اور جبریل علیہ السلام کو یہ جواب تعلیم فرما دیا گیا کہ تم 40 دن یا 15 دن کے بعد جاؤ گے تو میرے حبیب تم سے ضرور سوال کریں گے، تو جواب یہ دے دینا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے پیارے حبیب ہم نہیں آپ کی خدمت میں آتے ہیں لیکن آپ کے مربی، آپ کے مالک کے حکم سے. میرا آنا رب کے حکم پر موقوف ہے. جب حکم کرتا ہے مولا تو میں آ جاتا ہوں، مولا روک دیتا ہے تو میں رک جاتا ہوں. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، امام مجاہد جو امام عبداللہ ابن عباس کے تلمیذ رشید ہیں، شاگرد ہیں، کہ کچھ دنوں کے لیے جبرائیل کی آمد موقوف ہو گئی. اس کے بعد جب آئے تو سرکار نے فرمایا ما حبسک یا جبرائیل، تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں نہیں آئے اب تک؟ قال وکیف آتیکم وانتم لا تقصون اظفارکم ولا تاخذون شواربکم ولا تنقون براجمکم ولا تستاقون. میں آپ کی خدمت میں کیسے آتا؟ آپ کے اعصاب ناخن نہیں کاٹتے ہیں، آپ کے اعصاب مونچھیں نہیں چھاٹتے ہیں، تراشتے ہیں. آپ کے اعصاب اپنے براجم، انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کا میل صاف نہیں کرتے ہیں، طہارت پوری نہیں ہو پاتی ہے. اور آپ کے اعصاب مسواک نہیں کرتے ہیں. تو فرشتے نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، رب نے مجھے روکا میں رک گیا. یہ براجم، علماء فرماتے یہ براجم کہتے ہیں یہ جوڑ، خاص طور سے نیچے کی جگہیں، یہ ہر انگلی میں ایک برجمہ ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، خلا ہوتا ہے جنہیں میل وغیرہ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے. اب اگر غسل جنابت آدمی کو کرنا ہے اور اگر وہ میل جمع ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ غسل جنابت میں پانی پہنچانے سے مانع ہوا، تو طہارت تامہ حاصل نہیں ہوگی. اسی سے یہ تاکیدی سنت ہے، ناخن تراشنا، مونچھیں تراشنا، براجم کا صاف رکھنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں سنت میں آتی ہیں، تاکیدی سنت ہیں. ان میں کئی چیزیں تو سنت ابراہیم سے ہی کہلاتی ہیں. اب اگلا جملہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک. جو کچھ بھی ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. میں اب تک آیا تو خدا کے حکم سے، آ رہا ہوں تو اس کے حکم سے، آؤں گا تو اس کے حکم سے. یہ بھی مطلب ہے اس کا. یا یہ ما بین ایدینا، جو آخرت میں ہے ہونے والا اس کا بھی علم خدا کو ہے، اور جو دنیا میں ہو چکا ہے اس کا بھی علم خدا کو، جو بیچ میں ہے وہ بھی اس کا علم خدا کو. اور رہا یہ کہ جو مشرکین کہتے ہیں، جب وحی رک گئی تھی
تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وہ بھی مکے میں صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب تمہیں چھوڑا نہیں ہے، یا جبریل کہہ دو میرے حبیب سے کہ ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، ہم وقتاً فوقتاً جو آتے ہیں آپ کے پاس وہ خدا کے حکم سے آتے ہیں، بس خود نہیں آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا زمین پر آنا، ایک روایت ہے چند پیغمبروں سے متعلق، کس نبی کس پیغمبر کے پاس جبریل کتنی مرتبہ آئے۔ ایک روایت میں عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے تھے، 12 بار، پوری 1000 یا 950 برس جو بھی عمر ہوئی آپ کی، 12 مرتبہ آپ کی آمد ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کے پاس بیان کیا گیا ہے کہ آپ 4 مرتبہ آئے۔ نوح علیہ السلام کے پاس البتہ آپ 50 مرتبہ آئے۔ جبریل علیہ السلام کی آمد نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار ہوئی، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس تقریباً 42 مرتبہ۔ اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ان کے پاس ہوئی ہے آمد آپ کی 3 بار۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس 5 بار ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 بار۔ البتہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آپ 400 مرتبہ تشریف لائے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس 21 بار تشریف لانا ہوا آپ کا، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آپ آئے۔ یہ جو مشہور پیغمبر ہیں ان کی بارگاہ میں اس روایت کے مطابق جبریل کی آمد زمین پر اتنی مرتبہ ہوئی، کسی کے پاس 40 مرتبہ، کسی کے پاس 50 مرتبہ، کسی کے پاس 21 مرتبہ، کسی کے پاس 12 مرتبہ، کسی کے پاس آخری حد ہے 400 مرتبہ۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی کے علاوہ اگر جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حاضری آپ کی 400 مرتبہ۔ لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کی خدا سے قربت پر کہ ہمارے آپ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام کا زمین پر آنا 24,000 مرتبہ، اور یہ 24,000 مرتبہ کا نزول آپ کا آنا وحی کے لیے اور پیغامات الہیہ کے لیے تھا۔ 24,000 مرتبہ پیغام لائے، 24,000 مرتبہ وحی الہی کو لائے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کتنا شوق تھا اللہ تعالیٰ نے، کس قدر طلب اور کشش آپ کے قلب میں عطا فرمائی تھی عالم ملکوت کی صحبت میں، عالم ملکوت میں رہنے، ملکوتی مخلوق یا ملکوتی صفات، ملکوتی مخلوق یا ملکوتی صفات کی طرف جذبہ کشش انہی لوگوں کے قلب میں پیدا ہوتی ہے جن کے دل میں خدا کی طرف سے کچھ محبت ہوتی ہے۔ ملکوتی تو ہمیں فرشتوں کے ساتھ کہاں رہنے کو، کہاں فرشتے ہمارے لیے آئیں گے، یہ کہاں ہم عالم ملکوت میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں میں کچھ ایسے بعض بندے پیدا فرمائے، ہر زمانے میں وہ پیدا فرماتا رہا ہے، جو زمین پہ ہوتے تو انسان آدمی ہے لیکن صفات ان میں ملکوتی ہوتی۔
ملکوتی کمالات، ملکوتی صفات کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ کنت ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ تو اب وہی انسان ایسے لوگوں کی طرف جانے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے جس کے قلب میں کچھ ملکوتی کیل ہوتی ہے، ملکوتی جذبہ معجزن ہوتا ہے۔ جبریل کا یہ کہنا غور کریے، انی کنتو اشوقو، حضور آپ میں جو میری ملاقات کا شوق انگڑائی لیتا ہے اس سے زیادہ میرا قلب انگڑائی لیتا ہے۔ ہمیں جو شوق اور ذوق جو ملا ہے وہ آپ کے طفیل ہی تو ملا ہے، ہمارا نور اور ہماری خوبیاں کمالات آپ کے طفیل ہی تو ہیں۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کیوں تھا؟ یہودیوں نے یا مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین و اصحاب کہف اور روح سے متعلق، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا میں پھر بتاؤں گا، اسی پر وحی رک گئی تھی، جس میں انشاءاللہ نہیں فرمایا گا، پورا سب ہو چکا ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کیونکہ میں پھر بتاؤں گا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ ارشاد مبارک آپ کا توثیق نبوت کے لیے تھا۔ نبوت کی توثیق مانے مہر، توثیق نبوت کے لیے تھا۔ کتب سابقہ توریت، انجیل، زبور وغیرہ کتب آسمانی میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی علامتوں میں ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت میں وحی الہی کا انتظار کرا کریں۔ وہ ہر مسئلے میں غور کریے، 44 یہ 24 میں تو آنا کیوں؟ ہر بات میں غور کریے۔ توریت ایک ساتھ دفتن باہدہ دی گئی موسیٰ کو، انجیل بھی ایک ساتھ دی گئی، زبور بھی ایک ساتھ دی گئی، لیکن قرآن کو 23 سال میں 24,000 مرتبہ تقسیم کر کے بھیجا گیا۔ یہ ٹکڑوں میں حسب ضرورت، حسب واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور رسول اللہ فرماتے تھے ابھی بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا۔ اس سے علماء کو، مفتیوں کو بھی چاہیے کہ ایک دم فوراً مسئلہ نہ بتائیں، غور کر کے بتائیں، انتظار کریں، کسی بڑے سے پوچھیں یا پھر کتاب دیکھیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ جو مولانا کوئی مفتی کر رہا ہے پھر بتائیں گے تو اسے ہلکا نہ سمجھیں، وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر فتویٰ، ہر مسئلہ جو عالم دین بتاتا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر بتائیں گے، یہ اپنی نبوت پر مہر لگانے کے لیے تھا۔ یہودی جانتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر فوراً بتا دیں تو اس کا مطلب نبی نہیں ہے، انتظار کریں تو اس کا مطلب وحی سے بتائیں گے۔ لہو ما بین وما خلفنا بما بین ذالک، سب کا مالک وہ ہے، علم کا مالک بھی وہی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، بخاری کی حدیث ہے، یہ علمی کے بارے میں حدیث ہے۔ رسول اللہ قاسم عطایا ہیں لیکن موتی اللہ تعالی ہی ہے۔ فقہ القرآن، یہاں پر ایک بات بتاؤں، شیعوں کا عقیدہ، محرم کی بات ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ باتیں اس مصحف میں جمع مصحف عثمانی میں اس میں چھپا لی گئی یا قتل بھی کر دی گئی، کچھ خاص باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی، وہ اہل بیت کو دی گئی، کسی عام کو نہیں دی گئی، تو عام نہیں کیا گیا۔
اور صحابہ میں بھی یہ بات تھی نہیں، لیکن اس کو رسول اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا۔ حدیث ہے، امیر معاویہ اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب العلم بخاری میں حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا فیفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندی سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فقہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ مختلف تھے، انصار و مہاجر میں کوئی کم سمجھتا تھا، کوئی زیادہ سمجھتا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا وحی الہی کو آپ تک پہنچانے میں ہم نے کوئی تخصیص نہیں کی، کچھ لوگوں سے چھپایا ہو، کچھ لوگوں کو بتایا ہو، ایسا نہیں، ہم نے وحی الہی برابر برابر مکی، مدنی، انصار و مہاجر، ہاشمی، قریشی سب کو برابر برابر ہم نے وحی پہنچائی ہے۔ اب رہا اس وحی الہی کو سمجھنے میں، وَأَنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں اس وحی کو بانٹنے والا، پہنچانے والا ہوں، وَاللَّهُ يُؤْتِي، اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کوئی زیادہ علم پھیلا رہا ہے اس سے، کوئی کم سمجھ رہا ہے۔ تو سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے پیارے حبیب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، رب السماوات والارض، اور وہ آگے پیچھے کا مالک نہیں ہے، مستقبل اور ماضی کا مالک، حال کا مالک نہیں، رب السماوات والارض، وہ خداوند قدوس زمین و آسمانوں کا مربی ہے، تمہارا بھی مربی ہے، زمین و آسمانوں کا بھی مربی، وما بینہما، جو زمین و آسمان کی مخلوقات ہیں سب کا مربی ہے۔ فاعبدہ، یہ جملہ بڑا، اور اس کی حقیقت پر غور کیا جائے، وہی آئے، جبرائیل آئیں، رک جائیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فاعبدہ، اے پیارے حبیب تم اس کی عبادت میں لگ جاؤ، فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، جو احکام عبودیت ہیں، جن چیزوں کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے اس میں لگ جاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہی ہوا۔ فاعبدہ، بعض علماء نے فرمایا عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت شریعت اور ایک عبادت طریقت، عبادت شریعت اور عبادت طریقت۔ عبادت شریعت تو عام ہے، الاتمار بما امر اللہ بہ والانتہاء عما نہا اللہ عنہ، یہ عبادت شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ عبادت شریعت ہے، اوامر بجا لانا۔ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، خطبے میں ایک لفظ آتا ہے، بعض خطبوں میں سب میں نہیں ہے، وَدُومُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ، اور وَدُومُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ، وَدُومُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ، تا دم آخر حتی یاتیک الیقین، موت آنے تک دومو علی امرہ، یہ نہیں کہ ایک رات آئی کوئی مقدس متورک تو اس میں قیام کر لیا، دومو علی امرہ، جب بالغ و مکلف ہو گئے اب موت تک اس کے امر پر، اس کے حکم پر قائم رہنا ہے، اس کی نہیوں سے، دومو علی امرہ، دومو دومو۔ امام حسین سے تو کوئی پوچھے دومو علی امرہ کہ کیسے مدھر تھے، تا دم آخر حتی یاتیک الیقین، موت تک دومو علی امرہ۔ اور ایک جملہ ہے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ عبادت شریعت ہوئی۔ اب علماء فرماتے اور ہے ایک عبادت طریقت،
نفس کو طریقت کے آداب سے مزین کرنا. جیسے پیری مریدی کے لیے پیر کے مرشد کے دو طرح کے شرائط بیان کیے گئے، ایک شرائط شریعت اور ایک شرائط طریقت. وہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ عبادت کے بھی دو صورتیں ہیں. ایک عبادت شریعت جو دوم والا امر ہی ہے، نہیں یہی ہے، وہ شریعت کا عامل ہے، وہ مومن ہے، وہ کتاب و سنت کے حکم سے نجات پائے گا، کتاب و سنت کے مطابق نجات پائے گا وہ. لیکن دوم والا امر ہی جو آداب طریقت بجا لاتا ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ اولیاء کامرین ہی کا حصہ ہے اور انہی کو حاصل ہے، اور وہ ہے ترک و موافقت ہوا. اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرنا، نفس کی مخالفت کرنا، یہ ہے کیا؟ طریقت کی عبادت. یہ اولیاء اللہ کا حق ہے، غوث اعظم غریب نواز کا حق ہے، اولیاء متقدمین اولیاء متاخرین کا حق ہے. ہم جیسے تو صرف الفاظ اور باتیں رکھتے ہیں، اور یہ مقام ہم لوگوں کو کہاں حاصل. فعبد واستبر. واستبر، غور کریے، جو رسول اللہ واستبر کا مطلب صبر سے اسی باب اشتعال میں جا کے واستبر لے عبادت ہے کہ مطلب ہوتا ہے عبادت کی انجام دہی میں، عبادت کی ادائیگی میں جو مشقتیں آئیں ان پہ آپ صبر کیجیے. کوئی عبادت خدا کی بلا مشقت ادا ہو ہی نہیں سکتی. نفس کو مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کی ادائیگی ممکن ہی نہیں. وہی رک گئی ہے، وہی آ رہی ہے، وہی جا رہی ہے. جبریل آ گئے، جبریل نہیں آئے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ عبادت میں لگے رہو. وہ میرے مامور ہیں، وہ میرے بندے ہیں. جب میں چاہتا ہوں تب وہ آتے ہیں، جب میں روک دیتا ہوں تو رک جاتے ہیں. آپ اپنی عبادت میں لگے رہو. یہ آداب بندگی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. خدا کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے. ہم بندے ہیں، بندوں کی طرح عبادت کریں. وہ مالک ہے، اسے بندوں کو پالنا خوب آتا ہے. مزدوروں کی طرح، نوکروں کی طرح ہم نوکری کریں. وہ مالک ہے اور مالک کو بندہ پروری خوب آتی ہے. یہ مقام بہت مشکل ہے. ہم جیسے جلد باز دنیا دار لوگوں کے لیے مقام بڑا مشکل ہے. اب ایک جملہ جو آگے آ رہا آخری اس آج کے بیان کا، ہل تعلم لہ سمیہ. اے پیارے حبیب، تم جس کی عبادت و بندگی میں مشقتیں اٹھا رہے ہو، اس کی ذات کا مثل، اس کی صفات کا مثل و شبیہ نظیر تو بہت دور کی بات ہے. ہل تعلم لہ سمیہ، تم نے تو پیارے حبیب کائنات دیکھی ہے، اس کا ہم نام بھی کوئی ہے. اور کریے، ہم جس معبود کی بندگی کرتے ہیں، ہم جس معبود کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سمجھا دیکھتے ہیں، وہ کسی پتھر کا تراشا نہیں، کسی درخت کا کاٹا نہیں، وہ مخلوق نہیں، وہ سورج یا چاند یا ستارے نہیں. اس کے علاوہ جو پوجے جاتے ہیں ان کا مثل بدل دنیا میں ضرور موجود ہے. اہل ایمان جس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جس کو دنیا میں پوجا جاتا ہے ان کا مثل ضرور موجود ہے. اور یہاں شان یہ ہے اس کی کہ ذات میں مثل ہونا، کمالات میں مثل ہونا بہت دور کی بات ہے. اس کا ہم نام بھی کوئی نہیں. جب سے دنیا بنی ہے اللہ نام کا کوئی نہیں ہوا. ہل تعلم لہ سمیہ، ارے اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں. ہل تعلم لہ سمیہ، ہل تعلم لہ یعنی نہیں،
اس آیت سے علماء نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا عالم ما کانا و من یکون ہونا ثابت ہوتا ہے. حل تعلم لہ سمیہ، ماضی بھی آپ کے علم میں ہے، ہم نے دکھا دیا ہے، اور معراج میں جنت کی سیر کرائی، عالم ملکوت دکھائے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے سب دکھا دیا ہے. کہیں پایا خدا کے نام کا دوسرا؟ حل تعلم لہ سمیہ. اللہ اکبر. سمیہ مانے سمیہ وہی سمیہ نظیر، مثل، شبیہ. نام میں مشرکین مکہ اور عرب کے اور موجوسی جانے اس قدر جری اور نڈر تھے، اور ان میں جرات اور تکبر، گھمنڈ اس قدر تھا، لیکن اس کے باوجود ذات میں، کمالات میں تو بہت کی دور کی بات ہے، اس کے نام اور اسم میں شریک نہیں بنا سکے. دنیا میں کسی نے اپنے معبود کو اللہ نہیں کہا، کسی نے اللہ نہیں کہا، کسی نے بھی اللہ نہیں کہا. رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، لیکن لات ہیں، حبل ہیں، عزا ہیں، جو ان کے وہ تھے سب معبودان بات. الہ تو کہا، الہ اللہ نہیں کہہ پائے. الہ تو کہتے تھے، آلیہ 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 قرآن میں آیا، الہ کہتے تھے، اللہ نہیں. اللہ ایسا خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام کے ساتھ کہ اسلام کو دنیا میں دوسرا ہوا ہی نہیں. یہ نام صرف خاص ہے اس ذات کے ساتھ جو واجب الوجود مستجمع جمیع صفات الکمالیہ، ہر صفات کی کمالی کی جامع ہے. ایک بزرگ ہیں فارسی کے مفسر، فرماتے ہیں ایک از آثار ستوت الہی آبود کہ ہیچ کس از اہل شرک معبود خدرا اللہ نہ گفتہ ان. عزت احدیت و غیرت الوہیت این اس میں سامی را از تصرف کفار و تسمیہ عیسیٰ در حسن حسین امان محفوظ داشت. اللہ، خدا کی غیرت، غیرت الہیہ ہے، ہمیں بھی سبق لینا چاہیے. جو اس کی ستوت ہے، جو اس کا دبدبہ ہے، جو اس کی قوت ہے، اس کی ستوت، اس کے دبدبے، اس کی قوت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں اہل شرک تھے، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ معبود تھے، لیکن اس خداوند قدوس کی غیرت نے اور اس کی عزت و عظمت نے یہ چاہا ہی نہیں کہ اس کے اس میں ذاتی میں کوئی دوسرا تصرف کر سکے اور کسی اور کا یہ نام رکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ قلعے میں اس نام کو ایسے محفوظ رکھا ہے، اور ہم گندے نکموں گناہگاروں کو یہ حکم دیا کہ کثرت سے ہم اہل ایمان اس کا نام جپا کریں، ہر وقت ہر لمحہ اس کا نام اپنی زبان پہ جاری رکھیں. اللہ اللہ چے طرفہ نامست این، اللہ اللہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ چے طرفہ نامست این، حرز دل ورد جاں تمامست این. اللہ 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 کیسا مبارک عظیم یہ نام ہے، دل کی حفاظت ہے اور روح کی جان ہے یہ. بس بس نزد صاحب معنی حسبی اللہ گواہی دعویٰ استست. جو صاحب معنی ہیں، جو حقیقت، جن کے دل میں کچھ روحانی ملکوتی کمالات ہیں، ان کے لیے اللہ کافی، اللہ الشافی، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل. اللہ ایسا نام ہے. روایتوں میں آیا بعض ظالم جابر بادشاہ گزرے اور ان کے ظلم و بربریت کا عالم تھا کہ وہ کم وقت کہیں گزرے. اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں ہے
کہ ہم موسیٰ کے خدا کا پتہ لگائیں گے. نمرود کے بارے میں بھی ہے تو ایسے ہی ایک سما نفسہ بلفظ الجلالہ، ایک ظالم بادشاہ نے اپنا نام رکھ دیا اللہ. جیسے ہی اس نے اپنا نام اللہ لقبی پر اسمی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ایک عذاب اس پہ نازل کیا، ایسا اس پر عذاب ڈالا کہ اس کی آنتیں، اس کے سارے جو اندر کے عادات ہیں سب پیش پاخانے کے مقام سے باہر ہو گئے. فرعون بڑا جری، بڑا نڈر تھا، لیکن اپنی قوم قبط سے انا ربکم الاعلی کہا، انا اللہ نہیں کہا، انا اللہ لکم نہیں کہا، ربکم الاعلی کہہ سکا بس. اب یہاں پر چند سیدنا عبداللہ ابن عباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 3 نام ہے اللہ تعالیٰ. ایک ذاتی ہے، یہ ہر طرح سے اس کے ساتھ خاص ہے. وضع کے اعتبار سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی لفظ بولا جاتا ہے. اس کے بعد رحمان، یہ استعمال میں اس کے ساتھ خاص ہے، معنی دوسرے میں پائے جا سکتے ہیں لیکن استعمال اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. رحیم جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بول سکتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے انسانوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے جن ناموں کا معنی اسی کی شایان شان ہے، جیسے خالق، قدوس، قیوم، حی، رحمان. یہ وہ اسماء طیبہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان کے جو معنی حقیقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی شایان شان ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.